بکھر جاتے ہیں، اس کے اپنے ہاتھ دے دیتے ہیں، اس کے دوست احباب اس سے روٹھ جاتے ہیں، سماج اور سوسائٹی اسے چھوڑ دیتی ہے، امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اور ظاہری اسباب اور ظاہری وسائل ناکام ہو جاتے ہیں۔ جو اعزاء اور اقارب تھے وہ ان پر اعتماد ان سے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بھائی بھائی کے ساتھ بھی بات نہیں کرتا، بیوی شوہر کے ساتھ اور اولاد اپنے والدین کے ساتھ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ گویا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان اپنے آپ کو تن تنہا محسوس کرتا ہے، انسان اپنے آپ کو سب کچھ ہوتے ہوئے بے بس اور مجبور اور بے کسی کا عالم محسوس کرتا ہے۔ تب میرے عزیزو انسان کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے، انسان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے اور انسان کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ دنیا کے سارے مادی سہارے، دنیا کے سارے وسائل اور ذرائع ختم ہو چکے ہیں، اب تو کوئی بھی نہیں رہا جو اس پریشانی اور اس دکھ میں اس کی دستگیری کر سکے، اس کا ہاتھ پکڑ سکے۔ تو جب سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں تو ایک مومن، ایک مسلمان کے دل میں ایک ہوک اٹھتی ہے اور ایک امید کی کرن اس کے دل میں دکھائی دیتی ہے، اور وہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے کہ سارے دروازوں سے بھگا تو دیا گیا، لیکن اب ایک دروازہ ہے باقی، ایک سہارا ضرور باقی ہے، اور وہ دروازہ اللہ اکبر ہمیشہ ہمیش کے لیے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ وہ دروازہ کبھی کسی وقت بند نہیں ہوتا، بلکہ وہ دروازہ دن ہو کہ رات ہو، صبح ہو کہ شام ہو، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے، جہاں بندہ ہر دکھ کو بیان کر سکتا ہے، ہر مصائب اور آلام کے وقت اس دروازے کے وہ دستک دے سکتا ہے، اساں پر ہمیشہ ہر وقت اپنی عرضی کو پیش کر سکتا ہے، اپنی باتیں اس دروازے کے سامنے اس دربار میں بیان کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مومنوں، مسلمانوں، تمہیں پتا ہے کہ وہ دروازہ کون سا ہے، وہ دربار کون سا ہے، وہ درگاہ کون سی ہے؟ آؤ قرآن کریم اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا بتلاؤ کون ہے جو بے قرار اور مضطرب کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے؟ کون ہے کائنات کے اندر کہ جب کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ اس کے سینے سے نکلتی ہے تو اس کروٹ بدلتے ہوئے مریض کی کراہ کو سن کر اللہ اسے وہ شفا دیتا ہے؟ کون ہے وہ ذات؟ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اور اسے زمین کی خلافت عطا فرماتا ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ پوچھتا ہے اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، ذرا بتلاؤ یہ کام کرنے والا اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے؟ اللہ کے سوا اس کی ذات کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آیت کریمہ ہمیں یہ ایک شعور دے رہی ہے، یہ ایک فکر دے رہی ہے کہ اے کائنات کے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارا ایمان اللہ عز و جل کے اوپر ہے، اگر تم مومن ہو تو اگر تمہارے دنیا میں سارے سہارے ختم ہو جائیں، سارے تمہیں اپنے در سے بھگا دیں، اور جہاں تمہیں کہیں کوئی پناہ نہ مل رہی ہو، تو اس وقت ایک دروازہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، صبح ہو شام رات دن ہمیشہ اس دروازے پہ تم دستک دے سکتے ہو، اور وہ دروازہ اللہ عز و جل کا دروازہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے، جہاں ہمیشہ ہر ایک کی دکھ اور سکھ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فریادوں کو سنتا ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں، میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تنہا ہے، اکیلا ہے، جس کا کوئی ساجی اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں اس ذات کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جب تم جنگلوں میں راہوں سے بھٹک جاتے ہو اور راستے بھول جاتے ہو، اور جب اس ذات کو آواز دیتے ہو تو جنگلوں میں تمہیں وہ راستہ عطا فرماتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جاتی ہے، جب تم اس سے مانگتے ہو تو وہ ذات تمہیں وہ چیز واپس کر دیتی ہے، جب قحط سالی ہوتی ہے اور خشک سالیوں سے جب تم دوچار ہوتے ہو، اور جب اس خشک سالی میں تم اس سے مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، تو موسلادھار بارشیں برساتا ہے۔ یہ حدیث پاک مسند احمد کے اندر امام احمد نے درج فرمائی ہیں۔
میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار، مومن کا سب سے بڑا اسلحہ، مومن کا سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ اللہ عز و جل کے دربار میں رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، اپنے مصیبت، اپنے دکھ، اپنی پریشانیوں کو بیان کرنا ہے۔ مومن جب چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیوں کے اندر گھرتا ہے تو اس وقت، اور سارے دروازے جب بند ہو جاتے ہیں، تو مومن جو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے اللہ کا دروازہ، اس کے اوپر توکل کرتا ہے، اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے اور اعتماد کر کے اس دروازے پہ دستک دیتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پکار کو سنتا ہے۔ تو اے دنیا کے مسلمانوں، آج دنیا کے اندر تم ہزاروں مصائب اور ہزاروں مصیبتوں سے دوچار ہو، ہزاروں مشکلات نے تمہیں اپنے چنگلوں میں گھیرا ہوا ہے اور دنیا تمہارے وجود کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، آؤ پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو، انبیاء علیہ السلام کی سیرتوں کو دیکھو کہ انہوں نے جب کبھی بھی مصیبت پڑی، جب کبھی بھی دکھ آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ہاتھ خالی چاروں طرف سے مصائب اور پریشانیوں نے جب انہیں گھیرا تو اس وقت اللہ عز و جل کو انہوں نے آواز دی۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے اوپر روشنی ڈالی ہے، ان کی خبروں کو مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ کیوں؟ چاہے حضرت یونس علیہ السلام ہو، چاہے حضرت زکریا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، اور چاہے حضرت ایوب علیہ السلام ہو، چاہے حضرت یوسف علیہ السلام ہو، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم ہو، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ان کے تذکروں کو قرآن کریم نے نوٹ کیا ہے اور اللہ عز و جل نے ان واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے بندوں، تاکہ میرے نبی کی امت جب قرآن کریم کا مطالعہ کرے اور انبیاء علیہ السلام کے ان واقعات کو قرآن کریم میں دیکھے اور پڑھے، اور جب کبھی مصیبتوں میں گھبرائے تو ان واقعات کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے، صبر کرے، کیونکہ صبر یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت اور حمایت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان پریشانیوں میں الجھ کر خودکشی نہ کرے، پریشانیوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک و برباد نہ کرے، بلکہ انبیاء علیہ السلام اس کے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اسی نمونے کو یہ ہمارے نبی کی امت اپنائے، اور جب بھی مصیبت آئے تو اس اللہ کو آواز دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ ان کے واقعے کو درج کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے نکلے، کشتی میں سوار ہوئے اور بوجھ کی زیادتی کی وجہ سے قرآن دازی ہوئی، چٹھی ڈالی گئی تو حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ آزمائش حضرت یونس علیہ السلام کے حصے میں آئی، چنانچہ انہیں سمندر میں چھلانگ لگانی پڑی، اور جب انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک عظیم الشان مچھلی کو، مخلوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کشتی کے پیچھے لگائے رکھا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں میرا بندہ آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں ڈالا گیا اور یہاں پر ایک مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ کے اندر، جس طرح ایک ماں اپنی گود میں روتے اور بلبلاتے اور پریشان حال بچے کو اپنی گود میں لے لیتی ہے، مچھلی نے اپنی پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو لے لیا۔ اللہ اکبر، مچھلی نے نگل لیا حضرت یونس علیہ السلام کو، اور تقریباً روایات